ساتھیوں، تو ہم نے کتاب سے درس بھی پڑھ لیے، دو درس ہم نے پڑھ لیے، اور اسی طرح پہلے ہم نے فعل ماضی بعید کو بنانے کا طریقہ سیکھا، اس کے بعد ہم نے اس کی استعمال کیا اور پھر کتاب سے سبق پڑھے۔ لیکن کتاب سے بھی پڑھتے ہوئے شاید اس میں سوالیہ جملے تو تھے جو آیا سے شروع ہو رہے تھے، لیکن شاید ہم نے منفی جملوں کا پریکٹس نہیں کیا، اور منفی جملے بنانے کا طریقہ ہے کہ مصدر سے پہلے نون لگائیں۔ تو میں آپ کے لیے 2-3-4 جملے پڑھ لیتا ہوں، باقی آپ اپنی مشق خود جاری رکھیں۔ تو ایک جملے میں ہم کہہ سکتے ہیں من تو را قلم داده بودم، میں نے تورا تورا تو را کو، تورا تم کو، تو یہ تورا بن جاتا ہے من تورا قلم داده بودم، میں نے تم کو قلم دیا تھا۔ تو اب اس کو منفی بناتے ہیں تو کیا ہے من تورا قلم نہ داده بودم، میں نے تمہیں قلم نہیں دیا تھا۔ تو نہ داده بودم تو داد کے سے پہلے نون کا اضافہ کر دیا جائے۔ اسی طرح اگر ہم فرسٹ پرسن پلورل کی بات کریں تو ہمارا جملہ بنتا ہے ما او را کتاب خود داده بودیم، میں نے اس کو اپنی کتاب دی تھی، ہم نے اس کو اپنی کتاب دی تھی، فرسٹ پرسن پلورل۔ تو اس کو جب ہم منفی بناتے ہیں تو دادا کے سامنے نہ کا اضافہ کر دیں گے، تو ہم بولیں گے کہ ما او را کتاب خود را نہ داده بودیم، تو یہ ہمارا منفی جملہ بن گیا۔ اسی طرح اگر ہم سیکنڈ پرسن سنگولر کی بات کرتے ہیں، اس طرح ہمارا تو کا ہے سیکنڈ پرسن سنگولر، تو میرا چی داده بودی، مرا جس طرح تو را تھا تم کو، تو من را کو کیا مختصر کر کے مرا بنا دیا جاتا ہے۔ تو مرا چی داده بودی، تم نے مجھے کیا دیا تھا، یہ سوالیہ جملہ ہے۔ تو اب اس کا جو ہے اگر ہم نیگیٹو بھی بنائیں تو ہم کہیں گے تو مرا چی نہ داده بودی، تم نے مجھے کیا نہیں دیا تھا، کچھ اس قسم کا معنی بن جائیں گے۔ اسی طرح ہم سیکنڈ پرسن کے پلورل کی بات یعنی کہ شما آپ والی بات کرتے ہیں تو اس میں ہمارا جملہ ہوگا، اگر یہاں سے شما رفته بودید تو ہم سمپل کر سکتے ہیں شما نہ رفته بودید، آپ نہیں گئے تھے، یا ہم ایک اور جملہ جو ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں کہ شما کتاب فارسی خوانده بودید، کہ کیا آپ نے یا آپ نے فارسی کی کتاب پڑھی تھی، خوانده بودید پڑھی تھی۔ اگر اس کے آخر میں سوالیہ نشان آ گیا تو یہ جو ہے یہ سوالیہ جملہ بھی بن جائے گا۔ فارسی اور کم از کم پشتو میں تو یہ ہے کہ اس میں مثبت جملے بھی جو ہے وہ سوالیہ بن جاتے ہیں، یا تو ہم نے لکھتے وقت اس کے سامنے سوالیہ نشان لگانا ہوتا ہے، یا بولنے والے کا لہجہ ہمیں بتا دیتا ہے کہ آیا یہ سوال پوچھ رہا ہے یا انفارم کر رہا ہے۔ تو شما کتاب فارسی خوانده بودید، تو اس کو اگر نیگیٹو بنائیں گے تو شما کتاب فارسی نہ خوانده بودید، آپ نے فارسی کی کتاب نہیں پڑھی تھی۔ پھر ہمارے پاس ہے تھرڈ پرسن سنگولر او رفته بود، تو اس کو نیگیٹو کریں گے او نہ رفته بود، وہ نہیں گیا تھا۔ اور ایک اور مثال او ما را نان گرم نہ داده بود، اس نے ہمیں گرم روٹی نہیں دی تھی، تو جو ہے مصدر سے پہلے نون لگا دیا جاتا ہے۔ اسی طرح ایشان رفته بودند، تو اس کو نیگیٹو کرتے ہوئے ایشان نہ رفته بودند۔ اور ہم ایک اور جملہ پڑھ سکتے ہیں کہ دختران شما چی خواندند، دختران شما چی خواندند، لڑکیوں نے آپ کو کیا پڑھایا، سوالیہ جملہ ہے چونکہ چی ہے اس میں،
دختران شما چی خواندن، لڑکیوں نے آپ کو کیا پڑھایا، تو آپ کہیں گے اگر نگیٹو بناتے ہوئے دختران شما چی نہ خواندند، لڑکیوں نے آپ کو کیا نہیں پڑھایا، کچھ اس قسم کا۔ تو یہ ہم نے اس کا جو ہے منفی کی بھی مشق کر لی ہے، امید ہے آپ نے سیکھ لیا ہوگا۔ آپ اردو میں آسان جملے بنائیں اور اس کو فارسی میں ٹرانسلیٹ کریں، یا فارسی میں آسان جملے بنا کر کسی بھی کتاب کو ہم PDF میں آپ کے لیے کتابیں بھی اپلوڈ کریں گے، تو آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے اس سے اپنی مشق جاری رکھیں۔ آخری ایک جملہ جو تھوڑا پیچیدہ سا ہو، سمپل نہ ہو، وقتی کی منزل رسیدم آفتاب غروب کرده بود۔ وقتی کی منزل رسیدم، جس وقت منزل گھر، جس وقت گھر پہنچا، رسیدم ماضی مطلق ہے، رسیدم رسیدن اس کا مصدر ہے، تو نون ہٹا دیا تو رسید بنا، اور پھر من کا صیغہ لگا دیا۔ وقتی کے منزل رسیدم آفتاب غروب کرده بود، سورج غروب ہوا تھا۔ یہ ایک مطلب ہے کہ یہ ایک مرکب جملہ بھی ہم نے پڑھ لیا، اور ابھی آپ جو ہیں ماضی بعید کے انشاءاللہ آپ نے سیکھ لیا ہے، اور مشق کرنے سے آپ اس کے ماہر بھی بنیں گے۔ اگلے درس کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا، اور اگلے درس میں ہم انشاءاللہ ماضی استمراری پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا، خدا حافظ۔